قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ معزز حاضرین، یہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے جس سے بالعموم آقا علیہ السلام کی امت کو سنایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے۔ آج یوم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے میں اسی پر ہی کچھ عرض کرنے لگا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ آقا حضور علیہ السلام کی امت کی نظر یہ پوری حدیث ہو جائے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جبکہ اس کا ایک جملہ یہی صرف معروف ہے۔ تو وہ برکت کے لیے چاروں جملے مکمل کر کے اسی پر بات کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی اساس ہے، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ آگے فرمایا انا مدینۃ العلم و عمر جدارها، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیوار ہے۔ آگے فرمایا انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے۔ جبکہ ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ پوری حدیث پاک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو چونکہ آج ذکر علی پاک ہی مقصود ہے، تو پھر میں یہاں کہنا چاہوں گا آقا علیہ السلام نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دروازے کے ساتھ تشبیہ دی۔ کیوں؟ اس میں ایک اشارہ یہ تھا کہ جب آپ نے شہر میں داخل ہونا ہوتا ہے تو دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب نکلنا ہوتا ہے تو پھر بھی دروازے سے گزرنا ہوتا ہے۔ گویا شہر میں داخلے کے لیے اور وہاں سے خروج کے لیے آپ کو دروازے کا سامنا دو بار کرنا ہوگا۔ مطلب یہ سمجھایا کہ جو علم خیرات مصطفیٰ ہے، جو وہ خیرات لینا چاہتا ہے، وہ علی کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوگا۔ تو در علی پر بار بار حاضری کی توفیق سے، بار بار باب علی کی زیارت کی برکت سے اللہ پاک تجھے، مجھے اور پوری امت مصطفیٰ کو علم کی خیرات عطا کرے گا۔ تو جو چاہے کہ مجھے علم نصیب ہو اور در علی سے، باب علی سے دور رہے، وہ علم کی ہوا بھی نہیں پا سکتا۔ اور جو اس در کی گدائی کرے گا اور بار بار جہاں کی حاضری دے گا اس در کی، اللہ اسے علم کی خیرات عطا کرے گا۔ تو اس لیے بھی شاید آقا علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو باب کہہ کر دروازے سے تشبیہ دی۔ اور اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی فرد بشر، وہ ارسطو ہو، سقراط ہو، کوئی انٹلیکچوئل ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی محقق ہو، وہ علم، آگاہی اور شعور لیتا ہے جب دنیا میں آ جاتا ہے اور پھر سن شعور کو ٹچ کرتا ہے، یعنی جب بلوغت میں قدم رکھتا ہے تب اس کا علم پروان چڑھتا ہے، اسے آگاہی آتی ہے، اسے شعور ملتا ہے۔ مگر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جنہوں نے بلوغت میں قدم رکھ کے شعور نہیں پایا، بلکہ وہ آتے ہی شعور لے کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے گھر میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کو خبر ملی، سرکار اپنے چچا کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو چچا نے دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام نے مبارک دی۔ انہوں نے کہا کہ مبارک پر تو خیر مبارک، مگر میرے گھر میں آنے والا بچہ نابینا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، چچا کیسی بات کرتے ہو؟ یہ آنے والا تو وہ ہے جو پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ ہزاروں نابینوں کو بینائی عطا کرے گا، ہزاروں نابینوں کو بینائی کا نور عطا کرے گا۔ یہ خود کیسے نابینا ہو سکتا ہے؟ اصل میں تھا یہ کہ ماں نے اٹھایا تو آپ نے آنکھیں بند رکھی، باپ نے اٹھایا تو حضرت علی پاک نے آنکھیں بند رکھی، جس نے بھی اٹھایا
آپ نے آنکھیں بند رکھی کیوں؟ باقی دنیا بلوغت میں قدم رکھ کے شعور کی دولت پاتی ہے، مگر علی آتے ہی شعور لے کر آیا، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام جب حضرت علی پاک کے قریب ہوئے، ان کی چادر کو مس ہی کیا تو حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنی پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ٹکائی، سبحان اللہ۔ اصل میں یہ تھا شعور جو علی پاک آتے ہی لے کر آئے تھے کہ میری آنکھیں اگر کھلے تو پہلی بار ہی وہ جمال مصطفیٰ کا استفادہ کریں، سبحان اللہ۔ تو یہ بات سمجھائی کہ آپ شعور لے کر آئے۔ ایک بات جہاں ضروری کہنی چاہ رہا ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے جسد خاکی میں روح پھونکی اور میں نے آنکھ کھولی تو مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اس میں محمد نظر آیا، سبحان اللہ۔ اور میں یہاں یہ خدا نخواستہ نہیں کہنا چاہتا کہ حضرت علی پاک کا کوئی مرتبہ انبیاء کے برابر ہے، ہرگز نہیں۔ آپ حضور کے امتی ہیں، حضور نے انہیں اپنا بھائی ڈکلیئر کیا ہے، مگر یاد رکھیں یہ ایک اعزاز وہ ہے جو علی پاک کے سوا کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے اندر روح پھونکی گئی، میں نے آنکھ کھولی تو میرے سامنے اس میں محمد نظر آیا، اور علی وہ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو انہیں خود محمد نظر آیا، سبحان اللہ۔ خود محمد نظر آیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مقام علی ہے، یہ شان علی ہے۔ اور آخری بات اس امت کی تعلیم کے لیے جو حضرت علی پاک کی زبان مبارک سے نکلا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں تلواریں دو قسم کی ہیں۔ کتنی؟ دو قسم کی تلواریں دو قسم کی ہیں، ایک لوہے کی تلوار ہے اور ایک محبت کی تلوار ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوہے کی تلوار جب چلتی ہے تو کاٹ کر ایک کو دو کر دیتی ہے، اور فرمایا جب محبت کی تلوار چلتی ہے تو یہ دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دربار علی سے یہی تعلیمات لے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا محبت کے ساتھ رہے۔ آؤ دوستو، اگر ہم حضرت علی مرتضیٰ کی عقیدت مندوں میں ہیں تو ہم نے محبت کو عام کرنا ہوگا، خلق خدا اور امت مصطفیٰ میں محبت کی خیرات کو بانٹنا ہوگا۔